حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنان لا تجاوز صلاتہما رؤوسہما، کہ دو لوگ ایسے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ تو پتہ یہ چلا صرف نماز پڑھنا ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی دلیل نہیں ہے، نماز قبول ہونا یہ اہم ذمہ داری ہے۔ اب بہت سارے لوگ اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے، نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر قبول کہاں ہو رہی ہے؟ قبول ہوتی ہے، اللہ سے امید رکھنا ضرور ہے، لیکن قبول ہونے کے کام کرنا بھی ضروری ہے۔ قبول ہونے کا کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے اور خالی اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں تو نماز ہوئی سمجھ رہے ہیں، غلط فہمی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ہاف آستین کے ٹی شرٹ پہن کے آ جاتے ہیں مسجد میں، نماز پڑھ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز پڑھ لی ہے نا؟ نماز تو پڑھ لی ہے جناب، نماز قبول بھی ہوئی کیا؟ جو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف پڑھی جائے وہ نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تو سرکار نے نماز کس حالت میں پڑھنا یہ بھی بتایا۔ ہم نے نبی سے نماز پڑھنے کا طریقہ تو سیکھ لیا لیکن نماز کس حالت میں پڑھنا ہے وہ نہیں سیکھا، تو پھر کیسے نماز قبول ہوگی؟ طریقہ سیکھنے کی وجہ سے نماز ہوگی اور کس حالت میں پڑھنا ہے یہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے نماز قبول نہ ہوگی، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتی۔ اب وہ کون محروم لوگ ہیں اور کون بدقسمت لوگ ہیں کہ جن کی نماز سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سر کے اوپر نہیں جاتی؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کا عمل نیک ہو یا بد آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ برا عمل ہو تو سزا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ نیک عمل ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیک عمل کو قبول فرما لیتا ہے، ہر بندے کا ہر عمل آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ دو نمازی ایسے ہیں ان کی نماز سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ وہ دو کون ہیں؟ ارشاد فرمایا ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے۔ پچھلے زمانے میں لوگ انسانوں کو خرید لیتے تھے، بیچتے بھی تھے، خرید لے بھی تھے، جو خرید لیا وہ اس کا غلام ہو جاتا تھا۔ تو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر جو غلام چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، وہ پلٹ کر جب تک نہ آئے آقا کے پاس تب تک اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اس کی بات نہ مانے، اس کو جھڑکے، اس کا حکم نہ مانے، اس کی خلاف ورزی کرے، اس کی خدمت نہ کرے، اس کا حق ادا نہ کرے، تو جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے جب تک کہ وہ پلٹ کر شوہر کی خدمت میں نہ آئے تب تک اس کی نماز بھی اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ تو پتہ چلا عبادت خداوندی بھی قبول ہونے کے لیے شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔ یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے شوہر کا مقام کیا ہے، شوہر کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ، جو مقام جس کو عطا فرمایا وہ عطا فرمایا، لیکن شوہر کا یہ مرتبہ ہے، شوہر کا یہ مقام ہے، لیکن بیوی کا حق ہوتا ہے، وہ حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو بیوی کا حق شوہر پہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جمعہ میں بیان کریں گے۔ حاضرین کرام، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یہ جو حدیث ابھی آپ نے سماعت کی مستدرک حاکم کی ہے، حدیث نمبر 7330،